السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوم جھوم کر ایک بار درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم۔ جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر، جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر، ارے مستی میں جھومنے لگا، مستی میں جھومنے لگا کعبہ زمین پر، جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر۔ تیروں دبر سے چلنی بدن پھر بھی دیکھیے، تیروں دبر سے چلنی بدن پھر بھی دیکھیے، تیروں دبر سے چلنی بدن پھر بھی دیکھیے، میرے حسین کر گئے، میرے حسین کر گئے سجدہ زمین پر، میرے حسین کر گئے سجدہ زمین پر، جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر۔ ابو جہل عتبہ شیبہ مریں گے یہیں پہ کل، ابو جہل عتبہ شیبہ مریں گے یہیں پہ کل، ابو جہل عتبہ شیبہ مریں گے یہیں پہ کل، آقا نے خود بنا دیا، آقا نے خود بنا دیا نقشہ زمین پر، آقا نے خود بنا دیا نقشہ زمین پر۔ بے شک فلک سے افضل و اعلیٰ زمین ہے، بے شک فلک سے افضل و اعلیٰ زمین ہے، بے شک فلک سے افضل و اعلیٰ زمین ہے، رب نے بنا دیا جو، رب نے بنا دیا جو مدینہ زمین پر، رب نے بنا دیا جو مدینہ زمین پر، ارے مستی میں جھومنے لگا، مستی میں جھومنے لگا کعبہ زمین پر، جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر۔ اب کوئی بیٹی زندہ نہ دفنائی جائے گی، اب کوئی بیٹی زندہ نہ دفنائی جائے گی، اب کوئی بیٹی زندہ نہ دفنائی جائے گی، بھیجا ہے رب نے ان کا، بھیجا ہے رب نے ان کا مسیحا زمین پر، بھیجا ہے رب نے ان کا مسیحا زمین پر، جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔
خصوصا على سيد الورى نبينا محمد المصطفى وعلى آله وصحابه ذوي الدرجات العلى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والناظرين والحمد لله رب العالمين. آئے ہم تمامی حضرات سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت ادب و احترام کے ساتھ دل کی عطا گہرائیوں سے نبی رحمت کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. یہ پروگرام جو آج محرم الحرام سے 10 محرم الحرام شریف تک مسلسل یوٹیوب کے ذریعے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دارالعلوم جائز کے تمام اسٹاف کو، اراکین کو، اور خصوصیت کے ساتھ ماسٹر محمد اسلم صابری صاحب کو، جنہوں نے اس لاک ڈاؤن میں جہاں ہر طرف اس وقت پروگرام کی دھوم ہوا کرتی تھی، آج سب بند ہے، لیکن بند ہونے کے باوجود بھی ذکر کربلا و ذکر حسین جاری و ساری ہے. کربلا کی داستان جیسے ہی چاند محرم الحرام شریف کا نگاہوں کے سامنے آتا ہے، ہر دل میں اہل بیت اطہار کی محبت تازہ ہو جاتی ہے. کربلا کی داستان سننا بھی بڑا کمال ہے، اور سن کر عمل کرنا اس سے بھی زیادہ کمال ہے. یہ ایسی داستان اس روئے زمین پر کربلا کے بعد نہ ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. علی کے لال فاطمہ کے نور نظر نے جس طریقے سے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے یزیدیت کی تابوت پر آخری ایسی کیل ٹھوکی ہے کہ حسین کربلا میں شہید ہو کر بھی آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے. جب انسان کسی چیز کو بڑی اہمیت دیتا ہے تو وہ انسان اس چیز کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. میرے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے اہل بیت اطہار، خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولا فعلی کی مولا. اے لوگوں، اے صحابہ اکرام سنو، جس کا میں مولا قیامت تک علی بھی اس کا مولا. اب
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق علی کو مولا کہنا، اور علی جس کے مولا ہوں گے اسی کے مصطفیٰ جان رحمت بھی انہی کے مولا ہوں گے، اور جو مصطفیٰ کا مولا نہیں مانتا وہ علی کو بھی مولا نہیں مانے گا، جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مصطفیٰ جان رحمت کو مولا نہیں مانے گا، اور جو اس کے دل میں علی سے بے پناہ بغض ہوگا، عناد ہوگا، وہ علی کو کبھی مولا نہیں مانے گا، اور جس کے سینے میں علی کا پیار ہوگا وہ علی کو مولا ہی تسلیم کرتا ہوا نظر آئے گا۔ علی اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داباد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر علی مرتضیٰ کی شان سے میں کیا کیا بتاؤں اہل بیت اطہار کے بارے میں کہ علی مرتضیٰ اللہ اکبر، ان کی شان، ان کا تقویٰ، ان کی عظمت، ان کی رفت کہ اگر بیان کرنے والا بیان کرنے لگے تو بیان کرنے والا تو ختم ہو سکتا ہے لیکن مناقب علی کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ میں آؤ آپ کو واقعات کی روشنی میں حضرت علی کی کچھ داستان سناؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کتنے بہادر تھے، کتنے شجاعت مالک تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ اکبر کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا فعلی المولا، میں جن کا مولا ہوں علی بھی ان کے مولا۔ اب رسول گرامی باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والوں کی محبت یہ ہمارے لیے واجب قرار دے دی گئی، ضروریات دین میں سے ہمارے لیے واجب ہے۔ اگر ہمارا سینہ اہل بیت اطہار کی محبت سے خالی ہے تو پھر ہم مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ علی مرتضیٰ اللہ اکبر، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ہجرت کی رات نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب کاشان نبوت کو کفار مکہ نے گھیر رکھا تھا، ایک ایک نوجوان ایک ایک قبیلے کا ننگی تلوار لے کر کاشان نبوت کا محاصرہ کر چکا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا علی کا، حضرت علی کو بلایا گیا، حضرت علی آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے فرمایا کہ علی یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، انہیں لے لو، صبح ہوگی انہیں واپس کر دینا، مقام قبا چلے آنا، میں مقام قبا میں تمہارا انتظار کروں گا۔ آج ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم رسول سے محبت کرنے والے، لیکن تلوار کے سائے میں سجدہ ادا کرنا یہ بڑا کمال ہے۔ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم جس راستے سے مسجد جاتے ہیں اس راستے پر ہمیں مارنے کے لیے لوگ بیٹھے، ہم کبھی اس راستے میں نہیں جائیں۔ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا راستہ روکا گیا، ہمیں مارنے کے لیے لوگ اکٹھا کیے جا رہے ہیں، اس راستے پر اس گھر میں اکٹھا ہو گئے ہیں تو اس گھر کے قریب کبھی نہیں جائیں گے، اپنی حفاظت کے تمام تدبیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن حضرت علی تمہاری عظمت کو سلام، تمہاری رفت و بزرگی و کرامت و شرافت کو سلام۔ علی نبی کے گھر آئے، چاروں طرف سے کفار مکہ نے نبی کا گھر گھیر رکھا ہے۔ آج ننگی تلوار، آج اکابرین مکہ کی سید ناپاک ہے کہ آج اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکا جائے گا، آج بانی اسلام کو روکا جائے گا، آج اسلام کے دامن پر شبخون مار دیا جائے گا، آج اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اسلام کے بانی کا خاتمہ کر دیا جائے گا، آج سے اسلام بڑھنے پھولنے پھلنے کے قابل نہیں رہے گا۔ کاشان نبوت کو گھیر رکھا ہے، علی کو بلایا گیا، علی سے کہا یہی امانتیں انہیں لے لو، صبح امین کے حوالے کر کے مقام قبا چلے آنا، اور یہ میرا بستر ہے، آرام سے سو۔ اگر کسی کو کوئی خوف لاحق ہو تو اسے نیند نہیں آتی، آدمی کو پتا چل جائے کہ آج گھر میں ڈاکو آنے والے ہیں یا کوئی بڑا مسئلہ ہونے والا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو گھر میں کسی بھی انسان کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی، ہر آدمی سہما ڈرا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن وار علی تمہاری عظمت کو سلام، کہا یہ میرا بستر، میرے آقا نے فرمایا میرا بستر، اس پہ لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں دے کے مقام قبا چلے جانا۔ حضرت علی
نے امانتوں کو لیا. اللہ اکبر. قائم مقام ہو تو کوئی ایسا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا قائم مقام علی کو بنا کے جا رہے ہیں. وارث ہو تو کوئی ایسا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں دی. میرے آقا مدنی تاجدار نے اپنے کاشف نبوت کا دروازہ کھولا. بڑا مشہور واقعہ ہے. اپنے ہاتھ میں مٹی لیا, یاسین شریف کی کچھ ابتدائی آیتیں پڑھی, ان کفاروں کے سروں پہ ڈال کر آپ ان کے درمیان سے نکل گئے. اب میرے آقا چلے تو گئے, جدھر جانا تھا چلے گئے, لیکن پلٹو حضرت علی کے پاس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج ہمیں معلوم ہوئے کہ دشمن ہمارے دروازے پر تلوار بندوق لے کر کھڑا ہے, جیسے ہی موقع پائے گا مار دے گا, ہم بستر پہ کبھی نہیں جائیں گے. حضرت علی سے پوچھو, علی کیا بستر پر آپ لیٹے کہ نہیں؟ آپ کو آج کی رات نیند آئی کہ نہیں آئی؟ آپ سوئے کہ نہیں سوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کرایا جائے گا تو حضرت علی یہی جواب دیتے ہیں کہ دنیا والوں سنو, جیسی نیند آج مجھے محمد کے بستر پر آئی ہے ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی. رسول کے بستر پہ جیسے نیند آئی کبھی نہیں آئی. اے علی, موت سے ڈر نہیں لگا؟ دشمن سامنے کھڑا, تلوار سے کب حملہ ہو جائے, کب گردن مار دی جائے, کب زندگی کا ختم ہو جائے, کب ہماری زندگی ختم ہو جائے. ہماری بھی عورت بیوہ ہو سکتی ہے, بچے یتیم ہو سکتے ہیں, آپ کو اس کا بھی ڈر نہیں لگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں کہ دنیا والوں, پوچھنے والوں, کیا پوچھتے ہو کہ مجھے موت سے ڈر نہیں لگا, زندگی کا میرے خاتمہ ہو جائے گا؟ ارے تمہیں معلوم نہیں, زندگی دینے والا مصطفیٰ میری زندگی کی ضمانت دے کر گیا ہے. زندگی دینے والے رسول میری زندگی کی ضمانت دے کر گئے ہیں کہ اے علی یہ امانت فلاں فلاں کو دے دینا اور صبح مقام قبا چلے آنا. اے لوگوں سنو, جب تک میں مقام قبا نہیں جاؤں گا, علی کا ایمان بولتا ہے کہ اس وقت تک مجھے موت نہیں آ سکتی. یہ وہ علی ہے, اللہ اکبر, جو بستر نبوت پر لیٹتے ہیں تلوار کے سائے میں. جب باپ تلوار کے سائے میں رات گزارتا ہے تو بیٹا حسین تلوار کے سائے میں کربلا کے میدان میں سجدہ کرتا ہے. جب باپ اتنا پارسا ہوتا ہے, ماں اتنی زاہدہ عابدہ ہوتی ہے, تو بیٹے کا مقام اس سے بلند ہوتا ہے. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے مصطفیٰ جان رحمت سے. اور محبت کیوں نہ ہوتی, میرے آقا مدنی تاجدار سے انہیں پیار کیوں نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزارتے. جو تربیت مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی بیٹی کو دی ہے, اس تربیت کے ساتھ علی اپنے گھر کو چلا رہے ہیں. ہے کوئی ایسی مثال؟ آج تک تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کا انداز ہی الگ ہے, علی سے محبت کرنے والوں کا انداز ہی الگ ہے. میں تاریخ کے حوالے سے ایک بات بتاؤں, حضرت علی کے زمانے میں ایک گروہ پیدا ہوا تھا جو صرف کہتا تھا علی, باقی کچھ نہیں. وہ نماز کے بھی منکر ہو گئے تھے, اسلام کے بھی منکر ہو گئے تھے, قرآن کے بھی منکر ہو گئے تھے, صرف علی, باقی کچھ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا کیا, اور ان کو اکٹھا کرنے کے بعد سارے لوگوں کی گردنیں مار دی. کہا صرف علی نہیں ہے کائنات میں, علی مرتضیٰ تو محمد عربی کا غلام ہے. اگر مصطفیٰ جان رحمت کو مانتے ہو تو ان کے سارے صحابہ کو مانو, تب علی کا ماننا معتبر ہوگا. اور اگر صرف علی کو مانتے ہو اور صحابہ کو نہیں مانتے ہو تو علی کی محبت تمہارے دل میں کبھی جگہ نہیں بنا سکتی. یہ علی کی محبت ہے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بستر نبوت پر کس طریقے سے آج علی کا یہ معیار ہے. اور علی کے گھر کی تربیت کی بات آئی تھی, ایک بات بتاؤں, ایک روایت بتاؤں. ملک شام میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر قافلے کی شکل میں جا رہا تھا, جب دمشق پہنچتا ہے تو باب دمشق سے جب داخل ہونے لگا تو میں نے تاریخ پڑھا کہ کٹے ہوئے 72 سر آگے آگے چل رہے تھے, باقی ان کی گھر کی عورتیں بے پردہ اونٹوں پہ بیٹھی تھی. کوئی اہتمام نہیں تھا. اسلام کی جس قدر دھجیاں اسلام کے ماننے والوں نے اڑائی, ایسی کسی نے نہیں. یہ مقدس شہزادیاں جن کے سروں کا دوپٹہ کر ہمارے سروں پر, ہمارے ماں بہنوں کے سروں پہ پڑے گا تو ان کی بخششیں ہوتی نظر آئی. دروازے سے داخل ہوتے ہجوم بہت زیادہ تھا.
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ لوگ کٹے ہوئے سر کو نہیں دیکھ رہے تھے، باقی ہمیں دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت زینب نے پاس میں کھڑے ہوئے شخص سے کہا کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ کہا بتاؤ کیسی مدد کرنی ہے؟ کہا یہ کٹے ہوئے سروں سے کہہ دو کہ ان کو لے کر آگے چلے تاکہ لوگ کٹے ہوئے سر دیکھیں، کم سے کم ہم بے پردہ ہیں، ہمارے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے، ہم اہل بیت اطہار ہیں، ہم مصطفیٰ کی شہزادی ہیں۔ انہوں نے جا کر کہا اللہ اکبر، قافلہ دروازے سے اندر داخل ہو چکا تھا، بھیڑ اتنی زیادہ تھی، جنگ غفیر تھا، لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا، ان کے اعلان ہو چکا تھا کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں، اور غلط اعلان ہوا تھا کہ باقیوں کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں۔ تنگ راستے سے قافلہ گزر رہا تھا، دونوں طرف گھر بنے ہوئے تھے، ایک گھر کی چھت پر ایک لونڈی آئی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچی، کہا شہزادی میں نہیں جانتی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، لیکن میرے آقا نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے جاؤ پوچھ لو، اگر بھوکی ہوں تو انہیں کھانا دے دیا جائے، پیاسی ہوں تو انہیں پانی دے دیا جائے، کپڑے نہ ہوں تو کپڑے دے دیا جائے۔ حضرت زینب نے کہا مسافر ہیں، حالت زار کو دیکھ رہے، جو کرنا ہو کر دو۔ لونڈی جاتی ہے، کھانے کا تشت لے کر آتی ہے، چھت کے اوپر سے تشت دیتی ہے، جو قریب تھے سب لوگوں نے کچھ نہ کچھ کھایا، کھانے کے بعد پانی پیا، پانی پینے کے بعد کچھ کپڑے بھی تحفے کی شکل میں دیے گئے۔ جب قافلہ آگے بڑھنے لگا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شہزادی ہے لونڈی، اگر کچھ مانگنا ہے تو مانگو، میں مسافر ہوں، دولت نہیں دے سکتی، سرمایہ نہیں دے سکتی، کچھ ہے نہیں، سیم و زر کے انبار نہیں ہے، ہاں اگر کوئی تمنا ہو تو مانگو، میں دعا کر دوں، ہو سکتا ہے میری دعا کی وجہ سے تمہاری تمنا پوری ہو۔ اللہ اکبر۔ جب اس لونڈی نے اتنا سنا تو کہا میں آپ سے کیا مانگوں، میرا تو کوئی حصہ نہیں ہے، میری خادم میری آقا نے مجھ سے کہا تھا جا کے پوچھ لو، ان کو بلا لاتی ہوں، انہی سے آپ جو کچھ کہنا ہے کہہ دیجئے، وہ آتی ہیں، اور آنے کے بعد جب چھت پہ کھڑی ہوتی ہیں حضرت زینب نے کہا کہ خاتون بتاؤ کوئی تمنا ہو، آرزو ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا بہت ضعیف عورت تھی، اس عورت نے کہا کہ میں نہیں جانتی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کن کے کٹے ہوئے سر لائے گئے مجھے یہ بھی نہیں معلوم، ہاں اب مسافر ہو، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر آپ دعا کر سکتی ہوں تو صرف اتنی دعا کر دیجئے کہ مجھے اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک میں فاطمہ کے بیٹے حسین اور ان کی بیٹی زینب کا دیدار نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ شہادت حسین کے بعد جب یزید کے دربار میں قافلہ جا رہا تھا اس وقت کی بات ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا ابھی تو آنسو رکے ہوئے تھے، صبر کا پیمانہ لبریز تو تھا لیکن چھلکا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی ماں فاطمہ کی بات آئی رو پڑے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضرت زینب نے پوچھا بڑی بھی مجھے یہ بتاؤ آپ فاطمہ کو کیسے جانتی ہو، آپ نے فاطمہ کو کیسے پہچانا، کیا کبھی مکہ گئی ہو، مدینہ گئی ہو، فاطمہ سے ملاقات ہوئی آپ کی، آپ نے فاطمہ کو کیسے جان لیا؟ اس عورت نے کہا میں نہیں جانتی آپ کون ہو، لیکن میں بتاؤں اپنی ردات کہا سنو، میں بہت پہلے مکہ مکرمہ میں مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی حضرت فاطمہ کے ہاں خادمہ رہا کرتی تھی، بہت پہلے کی بات ہے، ان کے ہاں نوکرانی تھی، میں خادمہ رہا کرتی تھی، ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ کافر کہا جب میری شادی کا وقت آیا اور مجھے بتایا گیا تو میں نے فاطمہ سے رخصت لے کر میں یہاں آ گئی، اور جب میں چلنے لگی تھی تو فاطمہ زہرا نے مجھ سے کہا تھا اے خادمہ کہاں رہو گی، تو میں نے کہا تھا شام میں رہوں گی، تو فاطمہ نے مجھ سے رو کر کہا تھا کہ اے خاتون، اے خادمہ ایک چیز کا لحاظ رکھنا، ایک بات کا خاص خیال رکھنا۔ کہا کیا؟ کہا کبھی کٹے ہوئے سر اور بندھے ہوئے مسافر اگر تمہارے گھر کے سامنے سے گزرنے لگے تو انہیں کھانا اور کپڑا ضرور دے دینا، انہیں کھانا اور کپڑا ضرور دے دینا۔ کہا میں نہیں جانتی تم کون ہو، کہاں سے ہو، یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں؟
میں نے اگر آج عمل کیا ہے تو مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کے کہنے پر عمل کیا۔ حضرت زینب نے کہا کہ بڑی بھی تیری دعا قبول ہو گئی، تو چاہتی تھی نا کہ حسین کا دیدار کروں، تو چاہتی تھی نا کہ زینب کا دیدار کروں؟ کہا ہاں۔ کہا وہ دیکھ جو کٹا ہوا سر سب سے بڑا نظر آتا ہے وہ فاطمہ کے بیٹے حسین کا ہے، اور یہ عورت، یہ لڑکی جو تیرے سامنے کھڑی ہے یہ کسی اور کی نہیں، یہ فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ علی کے گھر کا، حضرت فاطمہ کی تربیت کا کس قدر جیتا جاگتا ثبوت نظر آتا ہے کہ فاطمہ نے اپنی اولادوں کے ساتھ کس قدر تربیت کا گہرا تعلق رکھا۔ آج اگر اس گہرے تعلق کو ہم بھی اپنا لیں تو ہمارے گھر میں بھی دینداری پیدا ہو سکتی ہے، ایمانداری آ سکتی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی رحمتوں کا شامیانہ بن کر برستا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا قدیر ہمیں اس ماہ مبارک محرم الحرام 1442 ہجری کو اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کے گھروں کو رحمت و نور سے پر فرما دے، اور مولا قدیر پورے عالم اسلام کو اس مہینے کے فیض و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ شہیدان کربلا کے صدقے اس دنیا سے کرونا نامی بیماری کو دور فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔